اچھا، یہ ایک کافی عرصے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ ادھر جب ہم گاڑی لیتے ہیں یا گاڑی جب ہم سیل کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے. جب گاڑی لیتے ہیں تو اس کے آنرشپ ٹرانسفر کا، یا جب سیل کرتے ہیں تو سملرلی آنرشپ جب ہم کسی اور کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ کس طرح ہے. چونکہ پاکستان میں اگر کوئی بھی بائک یا گاڑی وہ لیتا ہے یا سیل کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس میں تھوڑا لینتھی بھی ہوتا ہے. اس میں اپنے آفیسز وغیرہ بھی وزٹ کرنے ہیں، جس طرح کہ ایکسائز آفس ہو گیا تو آپ نے ادھر جانا پڑتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، اور پھر آپ ادھر جو ہے نا کبھی آفیسز بند ہوتی ہیں یا کبھی جو آفیسز نہیں ہوتے، کبھی آفیسز بند ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں. لیکن ادھر جو چیزیں ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا چینج ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح. میں نے ابھی ریسنٹلی گاڑی لی. یہ سب سے پہلے تو جو ہے نا میں آپ کو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ گاڑی کی رجسٹریشن ہے. یہ گاڑی کی جو کل تقریباً کوئی یہ 4 صفحات ہے اس کے اوپر یہ مشتمل ہے. یہ گاڑی کا رجسٹریشن ہے. اس کی جو ضرورت بھی نہیں پڑتی یوزلی ہمیں، تو کیونکہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی کی رجسٹریشن کدھر ہے. لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا آپ کا یوز ہو سکتا ہے جب آپ گاڑی سیل کرتے ہیں. تو اس میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے ٹاپ پر جو ہے ادھر یہ پرسنل ڈیٹیلز ہے. اس میں میرا ایڈریس ہے، گاڑی کا نمبر ہے، ادھر میرا نام، ایڈریس وغیرہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا ادھر یہ ایک سیکشن ہے جس میں گاڑی کی کومنٹس آ جاتے ہیں. گاڑی کا جو یہ کومنٹ ہے، فار ایگزامپل اس کے کیپرز کتنے ہیں، کتنے آنرز رہے ہیں اس گاڑی کے. تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ اس گاڑی کے 3 آنرز ہیں، یعنی کہ 2 لاسٹ تھے. میں جب یہ مجھے ٹرانسفر ہوئی تو میں اس کے ساتھ یہ تیسرا آنر ہو گیا میں. تو اس کے ریکارڈ میں یہ آتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں یہ کامنٹس بھی آتے ہیں یا یہ نوٹس بھی آ جاتے ہیں کہ گاڑی کہیں لگی تو نہیں ہے. اس میں تقریباً کوئی 3-4 قسم کے ڈیمیجز ہیں، اس میں یہ نوٹ ہو سکتے ہیں. اس میں کیٹیگریز ہیں. تو کیٹیگری این کا جو مطلب ہے، اگر وہ ادھر لگ جاتا ہے کیٹیگری کے کیٹیگرائز ہے یہ این. سو این کا مطلب ہے کہ نان اسٹرکچرل ڈیمیج ہے اس گاڑی میں. مطلب ہے کہ گاڑی لگی ہوئی ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر ریپیئر ہوا ہے، لیکن وہ اسٹرکچرل نہیں ہے. وہ کوئی بمپر ہے یا کوئی جو دروازہ ہے یا اس کا جو مڈ گارڈ وغیرہ ہے، وہ چیزیں اس کی ڈیمیج ہیں، لیکن پھر وہ ریپیئر ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کامنٹ ادھر آ جاتا ہے اور یہ گاڑی کی ہسٹری ہوتی ہے. یہ پھر ریموو نہیں ہوتا اس سے. پھر اس کے بعد اسٹرکچرل ڈیمیج ہے. اگر اسٹرکچرل ڈیمیج وہ کیٹیگرائز ایس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، بس کیٹیگرائز ہے اور ایس ہے، تو وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹرکچرل ڈیمیج ہے. مطلب ہے کہ اس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ اس میں یہ اسٹرکچرائزڈ ڈیمیج اس کو ملی ہے. اس کا جو فریم ہے، مین جو گاڑی کی فریم ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہوا تھا یا وہ خراب ہوا تھا. پھر اس کے بعد جا کر ریپیئر کیا گیا. تو اس کے اوپر پھر اگر یہ اس میں کوئی کامنٹ آ جاتے ہیں تو اس کے پرائس کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے. پھر وہ اس کا پرائس کم ہو جاتا ہے اور زیادہ تر بندے تو لیتے بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انشورنس اگر آپ پھر اس گاڑی کے اوپر کرتے ہیں تو وہ نسبتاً مہنگا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ اس گاڑی کے اوپر تو ویسے بھی یا ریٹن آف ہوتا ہے وہ، یعنی کہ انشورنس والے نے جو گاڑی کا آنر ہے اس کو فل پیمنٹ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل 5000 پاؤنڈ کی ایک گاڑی ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر اس کی جو ایکسیڈنٹ کا جو ریپیئر ہے، جو گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے اس کی جو ریپیئر ہے، وہ انشورنس کمپنی نے جب وہ اس کا پتہ لگتا ہے اور اس کا کوٹیشن لیتی ہے کمپنی سے، تو اس میں جو اس کا ریپیئر ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے. اگر 5000 کی گاڑی ہے تو 8000 اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ اونر کو جو جس گاڑی کی جو ویلیو ہے وہ 5000 وہ اس کو نقد دے دیتے ہیں، اور وہ جو گاڑی ہے وہ سالویج کر دیتی ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ ہٹاؤ. لیکن کیا کرتے ہیں زیادہ تر بندے کہ وہ کمپنی سے پیسے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کئی لوکل گیراجز وغیرہ میں جاتے ہیں اور اس کو چیپ ریپیئر کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو چلاتے ہیں.
تو اس طرح وہ پھر انشورنس جو ہے نا وہ اس کی جو انشورنس ہے وہ پھر تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر بندے وہ گاڑی پسند بھی نہیں کرتے، میں خود بھی نہیں کرتا. تو یہ اچھا آتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے اوپر. جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہے کیا. اس میں 5 سیکشن ہیں، یہ آپ کو 6 سیکشن ہیں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرسٹ سیکشن ہے کارڈ ڈیٹیلز کی. جب ہم ادھر آتے ہیں یہ سارے سیکشن ہیں اس کے اوپر. تو فرسٹ سیکشن ہے اس کی کار ڈیٹیلز کی کہ کون سی گاڑی ہے، کون سی ماڈل ہے، اور یہ سارا ادھر لکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا سیکشن ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو موڈیفائی کرتے ہیں یا اس کا جو چینج کرتے ہیں یا پرائیویٹ نمبر پلیٹ اگر آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو اس میں یہ سیکشن ہے. اچھا مین جو میرا مقصد تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تو وہ یہ ہے جو سیکنڈ سیکشن ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیلنگ اور ٹرانسفر مائی وہیکل ٹو اے نیو کیپر. سو اس میں یہ ہے کہ میں جب یہ گاڑی لے رہا تھا تو جب اس کے جو پریویس اونر تھے اس نے مجھ سے یہ ڈیٹیلز بھروائی ہیں. ادھر میرا نام ہے، میرا ایڈریس ہے، اور ڈیٹ آف سیل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرا نام، میرا ایڈریس اور ڈیٹ آف سیل یا پرچیز. تو اس میں یہ ڈیٹیلز اس نے بھروائی تھی. اور اس کے بعد پھر اس نے مجھ سے یہ ڈیٹیل بھروائی. اس کے بعد پھر یہ جو یہ کیا ہے، ایک سیکنڈ. اچھا یہ سیکشن 6 جو ہے نا اس میں، تو یہ سیکشن 3 تو سیلنگ والا ہو گیا. اس میں جو سیلنگ ہے، اور سیکشن 6 جو ہے نا وہ نیو کیپر کے لیے ہے. تو یہ جو ہے نا یہ نیو کیپر کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں گاڑی کا ماڈل، نام، کمپنی کا نام، ماڈل، کلر اور انجن سائز، اور اس میں جو ہے نا ڈیٹ آف ٹرانسفر ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں اس کے اوپر اس نے جو ہے نا وہ ڈیٹ آف ٹرانسفر لکھا اور وہ پھر مجھے ہینڈ اوور کیا. تو یہ جو ہے نا یہ تو اصل میں میرا V5C ہے نا، یہ اس نے مجھے دیا. لیکن یہ جو نیو گرین سلپ ہے نا یہ اس نے مجھے دیا تھا. تو اس میں جو ڈیٹ لکھا ہے یہ دیکھیں آپ، تقریباً کوئی 31 مارچ کا ایک ڈیٹ ہے اس میں. اور یہ سلپ اس نے مجھے دیا. اس میں یہاں پر ایک نمبر ہوتا ہے جو ڈاکیومنٹ ریفرنس نمبر ہے. تو یہ ڈاکیومنٹ ریفرنس نمبر ہے. اس کے اوپر پھر میں نے اس کا گاڑی کا ٹیکس کر دیا، وہ بھی آن لائن ہے. میں آن لائن گیا اور اس گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس دے دی. وہ تقریباً کوئی 70 پاؤنڈ 6 منتھس کے تھے، تو وہ میں نے دے دی اور گاڑی ٹیکس ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے پاس یہ V5C نہیں تھا. تو وہ جب اس نے اپلائی کیا وہ تقریباً مجھے 3 دن بعد یہ V5C اس کا ملا، جو V5C ہم کہتے ہیں کہ جو گاڑی کی رجسٹریشن ہے. تو یہ اتنا، میں بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اتنا ایزی ہے. میں نے گاڑی لے لی، اس نے جو سیلر ہے وہ آن لائن گیا ویب سائٹ کے اوپر، جو گورنمنٹ کی DVLE کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر گیا. اس نے وہ ساری چیزیں وہاں پر فل کی جو میں نے ڈیٹیلز دی. اس میں صرف میرا ایڈریس ہے، جو میرا نام، میرا ایڈریس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈیٹ آف سیل وہ بھی ہے. تو یہ چیزیں اس نے آن لائن فل کی اور سبمٹ کر دیا. مجھے 3 دن بعد نیو رجسٹریشن ملا. نہ میں نے ایکسائز دفتر جو ہے نا وہ وزٹ کیا، نہ اس نے کیا، نہ کسی نے رشوت مانگی، کچھ بھی نہیں کیا. دونوں کو جو ہے نا پیس آف مائنڈ تھا. مجھے گاڑی کی نیو جو رجسٹریشن ہے وہ مل گئی. اس نے گاڑی سیل کی، میں نے ٹیکس کر دیا، انشور کر دیا، اور دیٹس اٹ. تو اتنا ایزی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کمپیئر ٹو پاکستان وہ آپ کو پتا ہے. تو یہ ایک پروسیس تھا، میں چاہ رہا تھا کہ، اور یہ ڈاکیومنٹ بھی تھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انفارمیشن آپ